خاندانی زندگی عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ جو بھی شخص خاندانی رشتے میں بنتا ہے خدا اسے وہ حص عطا کرتا ہے، وہ تربیت عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالے، اپنے بچوں کو تربیت کرے۔ اگر ایسی بات ہو تو میرا خیال ہے کہ جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ ہم جو ہے وہ بچوں کو پالنے کی طرف جاتے ہیں، ہم ان کو تربیت کرنے کی طرف نہیں جاتے۔ ہم بچوں کو پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کئی دفعہ ہم کرنے میں تھوڑی سی نیگلیجنس دکھاتے ہیں۔ میاں اور بیوی کے تعلق سے جب ہم بات کریں تو میاں اور بیوی کے تعلق سے بہت دفعہ چرچز میں بھی بات ہوتی ہے، سیمینارز میں بھی بات ہوتی ہے، لیکن بچوں کے لیے بہت کم پلپٹ سے بولا جاتا ہے۔ اور میں جب خداوند کے کلام مقدس میں سے ان حوالہ جات کو جو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں پڑھتا ہوں تو میرے لیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خدا میاں بیوی اور بچوں کے تعلق سے ڈائریکٹلی بات کرتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ریلیٹڈ رشتوں سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتا۔ میاں اور بیوی اور پھر اس کے بچے، ان کو ہم کلام مقدس میں مختلف جگہوں پر خدا کو ایڈریس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ گھر کے ملازموں کو بھی جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے خدا کا پاک کلام ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن ساس کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، دیور کے ساتھ اور دوسرے ایسے رشتوں کے ساتھ ڈائریکٹلی خدا کا کلام بات نہیں کرتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ان رشتوں کے بارے میں بولتا نہیں ہے۔ خدا کا پاک کلام ان رشتوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اور میں آج بچوں سے شروع کروں گا اور اس کے بعد ان رشتوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا خاندانی رشتوں کے ان عناصر کے ساتھ جن کے بارے میں کلام بات کرتا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں جب ہم کلوسیوں کا خط پڑھتے ہیں تو نئی زندگی میں شخصی تعلقات کی بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ نئی زندگی شروعات ہے ان رشتوں کی خوبصورتی کی، اور جب ہم نئی زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہم مسیح میں نئی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ جتنوں نے مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، اور یعنی وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر خدا نے پہلا رشتہ نئی پیدائش میں اپنے ساتھ انسان کا باندھا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا ہمیں باپ کہنے کا حق بخش دیتا ہے، یعنی اور پھر خدا کی پاک ذات میں ہمیں نر اور مادہ دونوں کی محبت نظر آتی ہے، کیونکہ خدا کی ذات خدا روح ہے، اور خدا کے پاک کلام کے مطابق خدا کی پاک ذات میں ماں کی محبت بھی موجود ہے، اور خدا باپ کی محبت بھی اپنی ذات پاک میں دکھاتا ہے۔ اس لیے خاندان میں ماں اور باپ ہوتے ہوئے انسان جو ہے وہ خدا کی محبت کا عکس اپنی محبت میں ظاہر کرتا ہے۔ اور جب میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا کہ ہم جب خداوند کی پاک ذات کو دیکھتے ہیں تو خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا،
اور خدا کی صورت اور شبیہ اس کی وہ صفات ہیں، اس کی وہ خوبیاں ہیں جو ہماری ذات کے وسیلے سے خدا دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے تو وہ خدا سے لی ہوئی محبت ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے پرشفقت ہیں، ہم اپنے بچوں کو پالتے پوستے ہیں، پرورش کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری خوبیاں خدا سے ہمیں ملتی ہیں۔ اور جب ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے نر و ناری ان کو پیدا کیا اور انہیں آدم کہا۔ یعنی جب ہم بنی آدم کی بات کرتے ہیں تو خدا کی صورت اور شبیہ پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں کو خدا نے اپنی صفات عطا کی تاکہ وہ خاندانی زندگی کو نبھانے کے لیے خدا کی محبت کو اپنے بچوں پر ظاہر کر سکے۔ سو میرے عزیزو، جب ہم ان بچوں کی جو ہماری زمین پر خدا ہمیں دیتا ہے ان کی پرورش کی بات کرتے ہیں، ان کی تربیت کی بات کرتے ہیں، تو ہم 3 طرح کا پیٹرن یا 3 طرح کی ایک تصویر دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، اس پرورش میں محبت ہے۔ دوسری بات، اس پرورش اور تربیت میں ڈسپلن یا نظم و ضبط شامل ہے، اور تیسری بات، اس میں تربیت شامل ہے، ٹیچنگ شامل ہے، پڑھائی شامل ہے، تعلیم شامل ہے۔ اور ہم جب خدا کے قانون کو جو محبت، نظم و ضبط اور تربیت پر مشتمل ہے اس کو توڑتے ہیں تو پھر جو ہے وہ خدا ہماری عدالت کرتا ہے۔ اور خدا نہ صرف عدالت کرتا ہے بلکہ خدا بیٹوں کی مانند ہمیں تربیت کرتا ہے۔ اس لیے عدالت اور تربیت دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنی اس زمینی زندگی میں دیکھیں کہ عدالتیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ رد کر کے سزا دے دیں، بلکہ دنیاوی زندگی میں عدالتیں اس لیے ہیں کہ وہ سزا دے کر تربیت کریں، اور جہاں سزا دے کر تربیت کرنا شامل نہیں ہے وہاں پر جیلوں سے لوگ مجرم بن کر باہر آتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سزا تو ہے لیکن تربیت کا عنصر موجود نہیں ہے۔ اور دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے کہ سزا صرف عدالتیں نہ دیں بلکہ عدالت سزا دے کر جب جیل میں بھیجے تو وہاں پر سزا کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو۔ جب ہم اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں تو معاملات چاہے ریورس ہو جائیں، چاہے یہ تربیت، نظم و ضبط اور محبت تک آ جائیں، یہ رہیں گے ایک ہی۔ یہ خدا کی ذات سے نکلی ہوئی وہ چیزیں ہیں جو خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کریں۔ اور جب ہم والدین اپنے بچوں کو پاک روح کے تابع رہ کر تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سب سے کامل تربیت ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کے پاک کلام میں یہ پڑھتے ہیں نئے عہد نامے میں کہ لوگ بچوں کو مسیح کے پاس لانے لگے تاکہ وہ انہیں برکت دے، تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کو مسیح کے پاس لے کر آئیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی خداوند کے پاس آئیں۔ والدین کو بچوں کو خداوند کے پاس لانے سے پہلے اپنی زندگیوں کو مسیح کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے وفادار ہوں، تابع دار ہوں، تو پھر سب سے پہلے ہمیں خدا اور اس کے بیٹے یسوع المسیح کے ساتھ تابع دار اور وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ بھی چاہیں کہ ہم تابع دار بھی ہمارے بچے ہوں
ہمارے بچے تربیت پذیر بھی ہوں، ہمارے بچے اچھی طرح سے ہمارے ساتھ بہیو بھی کریں، ہمارے حکموں کو بھی سنیں، اور ہم خدا کے حکموں کو سننے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر ہم محض ہوا میں تیر چلانے والے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے کہ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق چلائیں، تو پھر ہمیں بھی والدین ہوتے ہوئے خدا کے پاک کلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے اس کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ لاڈلا ضرور ہے لیکن اسے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دنیاوی طور پر بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو جب کام کرنے کی طرف مائل نہیں کرتے تو پھر ہمارے بچے نکمے ہو جاتے ہیں، اور بڑے ہو کر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کام نہیں کرتے۔ میں گھر سے مثال لوں گا۔ اکثر والدین، میں اس لیے آج اوپر یہاں کلام مقدس کو پیش نہیں کر رہا کیونکہ میں آج آپ کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ جو کیمرہ مین مجھ پر فوکس کر رہا ہے وہ کم سے کم اپنی جگہ پر الرٹ ہو تاکہ وہ کیمرے کو میرے ساتھ ساتھ گھما سکے۔ میں جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، اکثر میری خدمت کی زندگی میں بہت دفعہ والدین مجھے چاہتے ہیں کہ میں ان کے بچوں کے لیے دعا کروں جب وہ بڑے ہو رہے ہیں، کہ وہ تابعدار ہوں، وہ فرما بردار ہوں، لیکن جب ہم زندگیوں میں دیکھیں تو زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ بڑے ہو جائیں اور پھر سیکھیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر خود سمجھدار ہو جائیں گے اور سیکھیں گے۔ سب سے بڑی جو چیز ہمارے بچوں میں ہمیں نظر آتی ہے اور جس سے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں وہ ریبیلیس اسپرٹ ہے، باغیانہ پن ہے۔ باغی ہو جاتے ہیں بچے، اور باغی جب ہوتے ہیں تو دراصل ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ باغی کیوں ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہم 3 عناصر کا مرکب ہیں، 3 ہماری ذات میں چیزیں ہیں: روح، جان اور بدن۔ ہمارا بدن فزیکلی ہم کچھ پریشرز کے اندر ہیں، اور اسی طرح روحانی طور پر بھی ہم کچھ دباؤ اور پریشرز کے انڈر ہوتے ہیں۔ والدین ہوتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر بالغ نہیں ہیں، جسمانی طور پر بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو سمجھ سکے، بہت سی چیزوں کو ہولڈ کر سکے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں ہم بہت خوش ہیں۔ میرا پچھلے دنوں میں میرے بھانجے کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، they were very happy۔ ہم اس تجربوں میں سے گزرے، جب بچہ چھوٹا ہے ہم خوشی کے ساتھ اسے اپنے گھر میں قبول کرتے ہیں۔ محبت، میں نے پہلے بتایا کچھ چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں۔ ہم محبت اور اس کے بعد ہم اور دوسری چیزوں کو لے کر آتے ہیں۔ سب سے ٹاپ پر انسانی طور پر ہماری محبت ہوتی ہے، اور خدا کے کلام کے مطابق جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری محبت کے بعد ہمارا ڈسپلن یا نظم و ضبط آتا ہے، اور پھر ہماری ٹیچنگ آتی ہے۔ لیکن اگر ہم محبت کو ریورس بھی کر کے تیسرے نمبر پر لے آئیں تو خدا بھی ہمیں پہلے چاہتا ہے کہ ہم تربیت پائیں۔ ہمیں تعلیم خدا دیتا ہے، ٹیچنگ دیتا ہے، اور پھر ٹیچنگ دے کر تربیت کرتا ہے، ڈسپلن کرتا ہے، اور پھر یہ ڈسپلن اس کی محبت
کی خوبی کو ہم پر ظاہر کرتا کہ ہم اس کی باپتا کو دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم انسان ہوتے ہوئے محبت کرتے ہیں اور محبت سے ڈائریکٹ ڈسپلن پر آ جاتے ہیں۔ محبت میں ہم بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، سونے دو، ابھی زندگی پڑی ہے اس کی۔ اور بعض اوقات میں بالکل اب اندرونی چیزوں پر آ رہا ہوں، ہم بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہم اس کہتے ہیں یہ بیٹے کپ رکھا ادھر، وہ کہتا ہے میں نے نہیں رکھنا یا میں نے نہیں جانا، یا کچھ اور بہانہ کر دیتا ہے۔ اور ماں کہتی ہے، باپ ذرا غصے میں آنے لگتا ہے، ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں میں رکھاتی ہوں۔ جب باپ کہتا ہے نہیں اسے سیکھنا چاہیے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے سیکھنے کی۔ یہ وہ انداز ہے جس سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور جب ہم اس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو محبت پہلے آ جاتی ہے اور پھر گیپ آ جاتا ہے، وہاں تربیت نہیں ہے۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کو ایک دن کہتی ہے میں سارا دن کچن میں خود ہی کام کرتی رہتی ہوں، میری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ وہاں ماں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یا باپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ باپ کہتا ہے 50 سال کی عمر میں ہو کے اب سارے کام میں نے تو نہیں کرنے، ان لڑکوں کو بھی کچھ چاہیے کہ وہ بھی دیکھیں، اور کہ میں اب میری طاقت اتنی نہیں ہے، اور واقعتاً باپ کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بھاری کام کر سکے یا اتنی بڑی ایک دم بڑی سوئفٹلی چیزوں کو کر سکے۔ لیکن یاد رکھیں آپ کے یہ شکوے اس وقت کی مناسبت سے نہیں ہے، کیونکہ آپ محبت کو اتنا لمبا آپ لے کر گئے ہیں کہ اس محبت کے گیپ نے تربیت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور خدا کا پاک کلام امثال کی کتاب بھری پڑی ہے جہاں امثال کا مصنف یہ کہتا ہے اے میرے بیٹے میری تربیت پر کان لگا، میری باتوں کو توق کی مانند اپنے گلے میں لٹکا لے، کیونکہ یہ تیری ہڈیوں کے لیے صحت، ناف کے لیے صحت کا سبب ہے۔ محبت اپنے بچوں سے ضرور کریں، لیکن اپنے بچوں کی تربیت سے نظریں مت چرائیے۔ جب آپ تربیت کو پیچھے چھوڑ کر محبت اور پھر ڈسپلن پر آتے ہیں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ لمحے فیس کرتے ہیں جن کے بارے میں کلوسیوں کا خط کہتا ہے کہ باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دک نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ یہ محبت کے بعد ڈسپلن کی بات ہے، تربیت بیچ میں نہیں آئی، لیکن خدا جو پیٹرن چاہتا ہے وہ تعلیم و تربیت کے بعد ڈسپلن کی بات ہے۔ خدا کا پاک کلام امثال میں بار بار یہ کہتا ہے، ہم اس کے جو ہے ابتدا ہی سے پڑھیں تو وہاں لکھا ہے اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ سو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم و تربیت محبت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ ہم تعلیم و تربیت جب نہیں کرتے اپنے بچوں کی تو پھر گیپ ہمیں نظر آتا ہے، اور خدا کے پاک کلام کے مطابق ہمیں اپنے بچے کی تربیت کلام کے مطابق اس راہ پر کرنی ہے جس پر اسے چلنا ہے۔ اب سوچ ہی آتی ہے، اگر پاک کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے پھرنے نہ پائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے
ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کی طرف دیکھیں جو ہمیں سکھا سکتی ہے. اور ہمارے لیے خدا کا پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ جو کام نہیں کرتے، جو تعلیم و تربیت پانے کے محتاج ہیں. ہم کرتے کیا ہیں؟ میں نے پہلے بتایا کہ ہم اس وقت جب بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ کام کرے، ہم اس وقت خود کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم جوان ہوتے ہیں. چلو میں کر لیتا ہوں، چھوڑ دو، یہ اسے آرام کرنے دو، باپ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں. اور بچے کو پتا ہوتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ بچے بہت بڑے سیاستدان ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فیور کس طرح سے لینی ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہاں سے انہیں کس طرح سے جو ہے وہ نرم گوشہ مل سکتا ہے. اور پچھلی دفعہ میں نے مثال دی اس بات کی کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں جو ہے وہ مجھے فیور دے سکتی ہے اس بات میں، وہ کہتا ہے میں ماما کا بیٹا ہوں. اور جب باپ کی بات آتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب میری ماں کی طرف سے تربیت ہوگی. وہ کہتا ہے، وہ دوڑ کر باپ کی گود میں جا کر چھپ جاتا ہے، اور باپ بڑا خوش ہو کر چلو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، اور اسے گلے لگا لیتا ہے. لیکن جاننے کی ضرورت ہے وہاں کیا ہوگا جب میاں اور بیوی اس پیج پر کھڑے ہوں گے کہ ہماری اولاد کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر پھر اسٹرف پیدا ہو جاتی ہے، وہاں پر پھر آپ ڈسپلن کرتے ہیں بچوں کو، اور پھر وہ دکھ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں یار ہر وقت تو لمحہ پیار رہنا ہے، ہر وقت تو لیٹا رہتا ہے، کام نہیں کرتا. اور وہاں پر بچے کہتے ہیں ابھی تو میں نے فلاں کام کر کے آیا ہوں. گننا شروع کر دیتے ہیں بچے. اور آج کے بچے برے طریقے سے اس حالت کا شکار ہیں. والدین جب دوسرے سے تیسرا کام بچوں کو کہیں میں تو تھک گیا ہوں، میں نے بہت کام کیا ہے، اور وہ کبھی یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ اسے احساس نہیں دلایا گیا کہ باپ یا ماں اس کے لیے کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں. آپ کی محبت کے بعد ڈسپلن کا یہ نقصان ہے. لیکن خدا ایسا نہیں کرتا. خدا تعلیم و تربیت دیتا ہے پھر ڈسپلن کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کو بتایا جا چکا ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا، یہ تعلیم و تربیت ہے. ڈسپلن کرنا یہ ہے کہ جب وہ آپ کے بتائے ہوئے اس راستے پر نہیں چلتا تو پھر آپ کو وہ سزا اسے دینی ہے جو آپ بتا چکے ہیں. میرے عزیزو، خدا اسی طرح کرتا ہے، اور خدا نے ایسا ہی ہمارے ساتھ کیا ہے. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم گنہگار ہیں. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے اس کا حکم توڑا ہے. اس نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے کہ اگر ہم اس کی راہوں پر عمل کریں گے تو خدا ہمیں زندگی عطا کرے گا. لیکن اگر اس کی راہوں پر عمل نہیں کریں گے، اگر اس کی تعلیم پر عمل نہیں کریں گے تو پھر خدا ہمیں سزا دے گا. اس نے ہمیں بتایا ہے اور پھر اس نے راستہ دکھایا ہے کہ کس طور پر ہماری بچت ہو سکتی ہے. اگر ہم اس وقت بھی اس کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتے تو پھر وہ ہماری عدالت کرتا ہے، اور ہماری عدالت کرنے میں سچا اور عادل ہے. میرے عزیزو، اس لیے ہماری جو حقیقی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں اربنائزیشن ہو چکی ہے. ہم جو ہے وہ شہروں کی طرف بھاگ آئے ہیں جہاں پر ہر زندگی کی سہولت ہمیں میسر ہے. ہماری زندگی میں ہمیں شاید ہمارے والدین نے، میں اپنی زندگی کی بات کروں، ہمارے گھر میں کوئی نوکر نہیں تھا، کوئی ملازم نہیں تھا. لیکن آج گھروں میں جب ملازم آ گئے ہیں تو ہمارے بچے ہی خراب نہیں ہوئے، میاں بیوی بھی خراب ہو گئے ہیں.
اب خاوند باہر سے تھکا ہارا آئے سارا دن کام کر کے، خاوند کو پانی دینے کی ذمہ داری بیویاں نہیں لیتی، ملازموں کے سپرد ہے۔ محبت خاندانی طور پر کیا کہتی ہے کہ آپ نے سارا دن اپنے خاوند کے بغیر گزارا ہے اور خاوند نے سارا دن آپ کے بغیر گزارا ہے۔ محبت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے خاوند کے لیے جب وہ آئے ڈیوٹی سے یا باہر سے تھکا ہوا، آپ کے بچے چاہے جتنے مرضی جوان ہوں، آپ کے گھر میں 2 3 4 نوکر بھی ہوں، یہ برکت ہے خدا کی، لیکن آپ اپنے خاوند کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ گھروں میں خاوند کی توجہ کا مرکز گھر میں بیوی کی بجائے کوئی اور بنتا ہے تو اس میں بیویوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ مرد کی ضرورت جو ہے وہ اپنی بیوی کی توجہ ہے، اپنی بیوی کی وہ محبت ہے جو اسے نظر آنی چاہیے۔ پاک کلام میں صاف طور سے لکھا ہے۔ بہت دفعہ میں جب اس ٹاپکس پر خاندانی زندگی کے تعلق سے سیمینارز پر جاتا ہوں تو میں بیویوں کے ساتھ بھی انٹریکشن کی دفعہ کرتا ہوں، اور بیویوں کی سب سے بڑی بات یہ، ہم بہت پیار کرتی ہیں اپنے خاوند سے، یا خاوند کو ہم کہیں ہم اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تو پھر نظر کہاں سے آئے گا؟ میں پوچھتا ہوں دوسرا سوال ان سے، کیا آپ نے اپنی بیوی کو کبھی آئی لو یو کہا آ کر؟ کیا آپ باہر سے آ کر اب بچوں کو ملتے ہیں، آپ سلام دعا کرتے ہیں دوسروں کو؟ کبھی آپ نے اپنی بیوی کو بھی آ کر سلام دعا لی ہے ان سے؟ کبھی اسے بتایا ہے کہ آج آپ نے کتنا مس کیا اس کو؟ یا بیوی گھر میں اگر رہتے ہوئے خاوند آتا ہے دیر بعد تو کیا خاوند کے ساتھ وہ ایسی بات چیت کرتی ہے؟ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اظہار کریں اپنی محبت کا۔ اب آپ کہیں گے کہ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے، خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے، چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے۔ جو چھپی ہوئی محبت ہو ہمارے دل میں تو ہو، ہم ظاہر نہ کریں، اس سے اچھا ہے کہ ہم لان تانی کر دیں اس کو۔ خدا کا پاک کلام محبت کے اظہار کی بات کرتا ہے، جیسے خدا نے محبت کا اظہار اپنے بیٹے کے لیے بیٹے کو دے کر ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے خدا کی محبت ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا میرے اور آپ کے لیے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی طرح سے خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کو اظہار محبت کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ساتھ لگا کر آئی لو یو کہنے کی ضرورت ہے۔ بہت دفعہ مجھ سمیت بہت سے باپ ایسے ہیں، کئی دفعہ جو انتظار کرتے ہیں جذباتی لمحوں کا، جو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایسا لمحہ آئے جس میں ہم بیٹے کو ساتھ لگائیں، بیٹی کو ساتھ لگائیں، بیوی کو اپنے بغل میں لیں، ساتھ لگائیں اسے اور اس سے اظہار کریں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارا خدا تو ہر روز ہم سے ایسا ہی کرتا ہے۔ وہ ہر روز آپ کی اور میری چلتی سانسیں ہمیں دے کر، ہماری روٹی ہمیں دے کر، ہمارے دکھوں کو لے کر ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ وہ ہر روز چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں تاکہ وہ ہم سے مخاطب ہو اور ہمیں بتائے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے پاک کلام کے وسیلے ہم سے بولنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے پاس بھی آئیں اور اس کے ساتھ والدین کے پاس آ کر بھی
کئی دفعہ بڑی عجیب بات ہے، بچے جو ہے نا محبت لینے کے قائل ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے جپیاں پپیاں ہوتی نہیں ہیں ہمارے ساتھ، وہ سوچتے ہیں اب بھی یہ والدین کو کرنا چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کا پاک کلام بچوں کو کہتا ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، تاکہ اس ملک میں جہاں خداوند تیرا خدا تجھے لے جائے تیری عمر دراز ہو۔ اور یہ محبت کے بغیر نہیں ہے، عزت جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے۔ عزت کرنا کسی کی منحصر ہے اس بات پر کہ آپ کتنا اس کے تابع رہتے ہیں۔ ہم خدا کی عزت کرتے ہیں تو عزت کا اظہار یہ ہے کہ ہم خدا کی تابع داری میں رہیں۔ اس طرح والدین کی عزت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اظہار یہ ہے کہ ہم ان کے تابع رہیں۔ اور پاک کلام یہ کہتا ہے کہ اے فرزندو، ہم نے پڑھا ہے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اے فرزندو، ہر اچھی بات میں اپنے والدین کے فرما بردار رہو۔ یہی لکھا، کیا لکھا ہوا؟ سارے چپ ہیں، اس لیے تانوں جڑے مرضی جدھر مرضی لے جاندے نے۔ کیا لکھا؟ ذرا اچھی اچھی باتوں میں خدا اپنے والدین کے تابع رہو۔ کیا لکھا ہے؟ ہر بات کا مطلب کیا ہے؟ لکھا ہر بات میں اپنے والدین کے تابع رہو۔ کیا مطلب ہے ہر بات کا؟ کوئی لڑکا بتائے اٹھ کے، کوئی ہے جوان ادھر جو بتا سکے ہر بات کا مطلب کیا ہے؟ غیر شادی شدہ لڑکا کتنے ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جائیں غیر شادی شدہ لڑکے ادھر، کلام میں سے میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ غیر شادی شدہ لڑکے کھڑے ہو جائیں ذرا۔ جی 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 جی، پیچھے آصف کے ساتھ بھی بیٹا بیٹھا ہوا اس کا، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، شاباش۔ ہاں جی، اب آپ میں سے بتائیں کہ ہر بات میں کیا مطلب ہے؟ ابا جی پیسے دیتے رہیں تب؟ ابا جی اگر پیسے دیتے رہیں، پینٹیں خرید کے دیتے رہیں، میرا بیٹا ایک دن گئے ہم کسی کام سے، مجھے کہتا ہے یہ دکان کھلی ہوئی ہے، ایک شرٹ تو لے دو مجھے، ہے نا؟ تو جب شرٹ لے کے دی تو بڑا خوش تھا، ساتھ ہی اپنے بھائی کے لیے بھی مانگ لی، چلیں اس کے لیے بھی لے دو، وہ بھی لے دی تو خوش تھے۔ تبھی عزت کرنی چاہیے۔ ہاں، بڑا خوش تھینک یو پاپا، اور بڑا خوش آ رہا تھا۔ لیکن اگر نہ دی جاتی، اگر نہ شرٹ لے کے دیتے، ہاں جی کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ ہاں جی ہاں جی، آپ کا بیٹا بھی ابھی چھوٹا ہے لیکن ہوگا ایسا، جی، پھر ناراض ہو جاتے۔ تو وہاں لکھا ہے ہر بات میں ان کے کیا کرو؟ تابع رہو، فرمانبرداری کرو۔ سو بولیں گے ذرا؟ وہ مائک دیں جی، میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی انٹریکشن ہو، بتائیں نا کہ پاپا اور ماما سے جو ہے وہ ہر وقت تابع رہنا ہے یا آجو آجو یار جلدی کرو، شاباش، ہاں جی ذرا جلدی کریں وہ۔ ہاں جی کون جواب دینا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کون جواب دینا چاہتا ہے آپ میں سے؟ کوئی بھی نہیں؟ کسی کے پاس جواب نہیں؟ ابھی میں پوچھ لوں نا کہ سب سے اچھا ٹک ٹاکر کون ہے تو نال ہی جواب آنے شروع ہو جانے ہیں۔ ہاں جی ہاتھ کھڑا کریں، میں خود نہیں نام لینا چاہتا کس کے پاس جائیں۔ کون جواب دینا چاہتا ہے؟ پاک کلام میں لکھا ہر بات میں والدین کے، اے فرزندو ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو۔ ہاں جی، فرمان اور بردار، بردار کا مطلب اٹھانے والا۔ ہاں جی پیچھے جائیں جی، آواز نہیں آ رہی؟ اس طرف ذرا دیکھیں آواز کیوں نہیں آ رہی جی؟ پیچھے والے مائک اسپیکر میں آواز نہیں آ رہی جی، ابھی آ رہی ہے؟ ہلو، آ رہی ہے؟ اوکے، میں کہہ یہ رہا ہوں
کہ ان بچوں میں سے کون جواب دے گا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو؟ سمجھ آ گئی جی میرے سوال کی؟ کون جواب دے گا جی؟ ہاتھ کھڑا کریں، سب سے پوچھ لیں، پیچھے جائیں، سب سے ایک ایک کر کے پوچھیں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ سارے سوچ رہے ہیں، کوئی نہیں گل، کوئی اور کھڑا کر دے گا بچ جائیں گے۔ ہاں جی، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے تابع رہو کا کیا مطلب ہے؟ صرف پازیٹیو یا صرف نیگیٹو؟ میں نے کہا تھا نا میں آج اوپر نہیں اسی لیے کیا کہ میں آپ کے درمیان رہوں۔ ہاں جی، میرے سوال کی سمجھ آئی ہے؟ ماں باپ کے تابع رہو مطلب ان کا ہر کہنا مانو، ان کی خدمت ذرا اونچا کریں آواز کو جی، ادھر ذرا دیکھیں مہربانی سے۔ ہاں جی، ماں باپ کے تابع رہو مطلب ان کا کہنا مانو، ان کی مطلب ان کی خدمت کس بات میں؟ اچھے اچھے میں اچھا اچھا کریں۔ وہ آصف جو ہے وہ ہر بات تمہاری مانے تو پھر ہی۔ کچھ باتیں بچوں کے لیے مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس ہمارے لیے کچھ برا کر رہے ہیں، لیکن ان کی نظر میں ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، تو یہ ماننی چاہیے، مطلب اچھا، ہر بات ماننی چاہیے۔ ایکسیپٹ کرنا اچھا، چاہیے۔ فرما بردار رہنے کا مطلب ان کے اچھے اور برے دونوں میں۔ ہاں جی، بولے جلدی ذرا، والدین کو بھی پتہ چلے نا کہ کیا خیالات ہیں۔ ہر بات ماننی چاہیے، ہاں جی، ہر بات ماننی چاہیے ماں باپ کی۔ ماں باپ کے تابع رہنا چاہیے، چاہے وہ انکار کر دیں تب بھی، ہے نا؟ جب تمہاری بات نہ مانیں تب بھی تابع رہنا چاہیے۔ آگے دے دو۔ ہاں جی، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کی مانی جاتی ہیں کہ اپنا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے اور اس کو نہیں کرنا، وہ کچھ باتیں انسان خود بھی سوچتا ہے کہ میں ماں باپ کی بات کر رہا ہوں۔ فرما برداری کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ماننی چاہیے ماں باپ کی، تو چاہے وہ کہیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا، وہ بھی ماننا چاہیے۔ جی ذرا اپنے نقاب کو ہٹاؤ۔ ہاں جی، اگر ماں باپ کہتے ہیں اس کڑی نہ بیاہ نہیں کرنا جی تو نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا چلیں ٹھیک، آگے آ جائیں۔ یہ چند چیزیں نا جو ہماری خاندانی زندگیوں میں چلتی ہیں۔ ابا جی آپ کو کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کی ہو تو پھر ہے نا۔ میرے نزدیک ہر بات کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہمیں چیزیں ان کی پسند آتی جی ہیں، بیٹھتے جائیں، جنہوں نے جواب دے دیا بیٹھے۔ اور ایون تب بھی جب وہ ملامت کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں یا تو اس کو بھی پازیٹیولی لینا چاہیے، ان کو بھی پازیٹیو لینا اور چاہیے، ماننا چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس کے اندر کوئی وزڈم ہوتا ہے، کوئی ان کو ایکسپیرینس ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، میں بتاؤں گا وزڈم کیا ہے۔ یہ جو نافرمانی ہوتی ہے اس میں اور فرما برداری میں وزڈم کیا ہے میں بتاؤں گا آگے چل کر۔ جی جی آپ کی عمر کیا ہے؟ غیر شادی شدہ ہے؟ جی چلیں خدا جلدی شادی کرے آپ کی۔ جی آمین۔ فرما برداری میں یہی ہے کہ تمام خاندان جو اپنے خاندانی ماں باپ اور آپ بچے ہیں، میں نے ماں باپ کی بات کی ہے۔ جی ماں باپ کے کہنے پہ، یعنی کہ جو کچھ وہ سمجھاتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کی عزت اور فرما برداری کرنی ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کی، سب کی بات نہیں ابھی کر رہے ہیں، ماں باپ کی کر رہے ہیں۔ تو ہر اسی بات میں کرنی چاہیے، جی فرما برداری کرنی چاہیے ہر بات میں کرنی سب۔ چاہیے۔ جی سر، نیگیٹو ہو یا پازیٹیو؟ جی پاری صاحب۔ جی ٹھیک ہے جی، لے لیں۔ جی میرے پتر ذرا نقاب نیچے کرو اور جواب دو۔ ماما پاپا سامنے ہی بیٹھے ہوئے، انہیں پوچھ لینا کتنی فرما برداری کرتے ہو۔ تو جو بات ہمیں نہ بھی دل کرے کہ ان کی ماننی چاہیے، بلکہ وہ بھی ماننی چاہیے ہمیں۔ جو نہیں دل کر رہا نہیں، وہ بھی ماننی چاہیے، وہ بھی ماننی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کرتا ہے؟ ویکھ لو، چلیں کوئی نہیں بات۔ جی لے لیں جی۔ نتیجہ یہ نکلا سمجھتے۔ ہاں جی سامو سے سامی کا بھی کھڑا ہوا، سوری ادھر لے آئیں جی، ادھر پادریاں دے منڈیاں کو بھی پوچھو۔ جی 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 ادھر غیر شادی شدہ نا ابھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر بات میں ماں اور باپ کے فرما بردار رہو۔ جو چیزیں نہیں دل کر رہا ہوتی ہیں، جو بھی کوئی بھی صورتحال ہو، اس کے اندر والدین کی ماننی چاہیے، ہاں جی کیونکہ انہیں ہم سے جنہیں کی بہتر پتہ ہوتا ہے، وہ ہماری ایج سے جنہیں کی گزرے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لے جاؤ ادھر بھی۔ ہاں جی ہاں دونوں ہی کھڑے ہوئے، یہ کیمرہ مین سے بھی پوچھو۔ ہاں جی
बोलो 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 जल्दी। जी माननी चाहिए। माननी चाहिए। क्या मानना चाहिए? फर्माबरदारी अपने फर्माबरदारी करनी चाहिए। जी किन किन बातों में? सर, हर बात में। मामा कहती हैं लेट रात नहीं आना। हाँ हाँ बोलो 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 जल्दी। माननी चाहिए। अगर नहीं मानते तो फिर फर्माबरदारी नहीं होती। दे दो आगे। जी आगे सामने आओ यार, सामने आओ, पीछे छुप के नहीं। हाँ क्या मतलब है? अपनी बारी आवाज बंद कर देती। हाँ हाँ जल्दी इस माइक पे आ जाओ। आ जाओ इस माइक पे। हाँ जी हाँ जी, मैं अपना दे दूं माइक। जी आवाज खोलो, दोस्ती का हक अदा ना करो। हाँ जी हर बात माननी चाहिए। हर बात माननी चाहिए जी है। जी। अच्छा ये भी माननी चाहिए कि टाइम पे जाना है चर्च। हाँ जी। हाँ ऊंची हाँ ऊंची जी, माननी चाहिए। माननी चाहिए। ठीक है। हाँ दाऊद रह गया, किधर है दाऊद? वेयर इज दाऊद? दाऊद है किसी का नाम दाऊद थे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अभी शकील आपके बेटा जरा खड़ा हो जाए ना जरा। है इतना बड़ा? नहीं अभी छोटा है। चलें बख्श देते हैं। कहने का मतलब ये है, आप यकीनन सोच रहे होंगे पादरी साहब कलाम सुनाते सुनाते कहां निकल गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके और मेरे बच्चों को फर्माबरदारी का मतलब मालूम है, और जब हमें किसी चीज का मतलब मालूम हो जाता है हम खुदा की अदालत के अंडर आ सकते हैं। पाक कलाम में लिखा है लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, उनको मालूम नहीं था, लेकिन जब मालूम हो जाती है तो वहां पर शरीयत नाफज हो जाती है, वहां पर खुदा का हुक्म नाफज हो जाता है। इसलिए जब बच्चे ये जानते हैं कि हमें किन किन बातों में अपने मां बाप की फर्माबरदारी करनी है, तो बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जवाबदेह हो चुके हैं खुदा को, और वो इख्तियार जो आपके वालिदैन को खुदा की तरफ से मिला है उसकी जवाबदेही आप पर लागू हो चुकी है। इसलिए जब आप जानते बूझते हुए अपने मां बाप की नाफरमानी करते हैं तो फिर खुदा अदालत के लिए खड़ा हो जाता है। और पाक कलाम ये कहता है जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। और इसलिए जब हमारे बच्चों की अदालत खुदा करना शुरू करता है तो वालिदैन पादरियों को बुलाकर दुआ करवाते हैं, नाफरमानी के लिए दुआ करें जी इनकी जाती रहे। जानने की जरूरत यह है कि वालिदैन ने कितना फर्माबरदारी अपने खुदा की है, वालिदैन ने कितना खुदा के रूल्स को फॉलो किया है। मैंने पिछली दफा कहा कि लानत की लकीर हमसे भी हमारी औलाद तक जाती है। हम अपने घर में अपने मरासम को जब अच्छा नहीं रखते अपनी बीवी के साथ या अपने खामंद के साथ, तो वो लानत हमारे बच्चों तक भी आती है। जिन्होंने देखा है कि हमारी मां हमारे बाप का हुक्म नहीं मानती, हमारा बाप हमारी मां को अपने गुस्से को उतारने के लिए जो चीज मर्जी कड मारता है, ये खुदा ने आपको इख्तियार नहीं दिया। डिसिप्लिन घर में रखना जरूरी है, लेकिन उसमें मोहब्बत का अंसर खुदा चाहता है कि हो। और मेरे अजीजों, जब हम अपने बच्चों को काम करने के लिए आमादा नहीं करते तो जवान होकर भी वो काम नहीं करते। वो जवान होकर भी थके मांदे रहते हैं। जब उन्हें ये मालूम होता है कि हम
इनकार करेंगे तो हमारे माँ या बाप में से कोई उठ ही जाएगा काम करने के लिए, तो फिर ये बात उनकी आदत का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अगर हम देखें तो इनकसारी, फिरौतनी और ईमान ये जवान बच्चों की जात का हिस्सा होना चाहिए। और इनकसारी और ईमान, फिरौतनी ये अगर हमारे बच्चे सीख सकते हैं तो वो हम हैं जिनसे वो सीख सकते हैं। इसलिए बच्चों को सिखाने के लिए मुझे और आपको वालिदैन होते हुए खुदा के ताबे रहना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुदा की मोहब्बत, खुदा की बरकत को पाएं, तो फिर जरूरी है कि खुदा की ताबेदारी हमें करना पड़ेगी। इसलिए कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग मैच्योर नहीं है। मैंने बताया कि नाफरमान होने की एक थियोलॉजी है। बच्चा जब नाफरमान होता है, बागी होता है, तो दरअसल वो अपनी अंदर की जात में मौजूद डिसकंटेंटमेंट को, अपनी जात के अंदर मौजूद खला को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। कंटेंटमेंट किसे कहते हैं जी? उर्दू का कोई लफ्ज है किसी के पास? कंटेंटमेंट, हाँ जी, तस्कीन को। और इसके उलट क्या होगा? इसके उलट तस्कीन का ना होना, अपने अंदर डिसकंटेंटमेंट होना, अपने अंदर जो है वो बेसुकूनी होना, अपने अंदर किसी बात पर जो है वो शुक्रगुजारी या नो, कंटेंटमेंट फर्क है। अपने अंदर किसी बात पर जो है गैर मुतमय्यन किसी बात पर होना, इसको वो इजहार नहीं कर सकता। वो अगर अपने मां बाप के रिश्ते की मोहब्बत से इत्मीनान में नहीं है, मुतमय्यन नहीं है, तो कई दफा बच्चे इजहार नहीं कर सकते। मां बाप लड़ते रहते हैं, जब एक मकाम पर आकर मां बाप को रोकने की कोशिश बच्चे करते हैं तो उनको भी पड़ जाती हैं, और मामला मियां बीवी से शुरू होता है और बच्चों की पिटाई पर खत्म होता है। वहां पर जो अंदर का इत्मीनान है वो बच्चों के अंदर जब नहीं होता तो वो उसको इजहार नहीं कर सकते। मां बाप सुनने से के लिए तैयार नहीं, और बाहर बात वो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा मुआशरा शेम एंड ऑनर कल्चर है। इज्जत हमें हर वक्त पड़ी रहती है, इज्जतों का मामला, हर बात में इज्जत को ले दौड़ते हैं। हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इज्जत और बेइज्जती का मुआशरा हमारा। हमारे बच्चे जो हैं वो इस इत्मीनान को जब अपने अंदर नहीं रखते तो फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं। जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उसका आउटकम जो है बगावत में निकलता है। इसलिए हमारे बच्चे बागी होते हैं, इसलिए हमारे बच्चे हमारे सामने रिबेलियस होते हैं। जब वो अपने मां बाप की किसी कमजोरी को देखते हैं जो पूरी नहीं हो रही, जब वो अपने मां बाप को एक सफे पर एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं देखते, तो उसका अंदर मुतमय्यन नहीं जाता। या वो उनका रिश्ता अपने मां बाप के साथ कम्युनिकेशन का रिश्ता नहीं होता। हमारे वालिदैन पाकिस्तान के मुआशरे में सबसे बड़ा जो लुप होल है बच्चों के और वालिदैन के दरमियान बातचीत का ना होना है। मियां और बीवी के दरमियान बातचीत का ना होना है, कम्युनिकेशन का ना होना है। और घरों में झगड़े ज्यादातर, चाहे वो मियां बीवी के दरमियान हो, चाहे वो औलाद और बाप के दरमियान या मां के दरमियान हो, उनका बेसिक प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिकेशन का ना होना है। इजहार ही नहीं कर पाते। मैंने शुरू में कहा, हम अपनी बीवियों से मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। लोग क्या कहेंगे, औलाद क्या कहेगी, मां बाप बूढ़े घर में हैं वो क्या कहेंगे, बच्चे जवान हो गए हैं वो क्या कहेंगे, ये हमारे सवालात होते हैं। बूढ़े होकर भी बच्चों के सामने
माँ बाप एक दूसरे के साथ कई दफा ऐसी जगह भी हैं जहां एक चारपाई पर नहीं बैठते, ऐसे इलाके भी हैं जहां पर मियां जो है वो बीवी के साथ और बीवी मियां के साथ अपने माँ बाप की मौजूदगी में जो है वो बैठ नहीं सकते, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते। और हमारे शहर हों, हमारे बड़े बड़े शहरों में भी बाहर से खामंद 10 दिन क्या महीने बाद भी आए तो अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को किस नहीं कर सकता। दीज आर दी थिंग्स, ये वो चीजें हैं जो हमारी कम्युनिकेशन में रुकावट हैं। बच्चों को हम बहुत लाड आए हमें, तब भी कई दफा हम अपने लड़के को जो जवान हो चुका है हम बुलाकर जफ्फी डाल के उसे किस नहीं कर सकते। बाप के अंदर ईगो ही बड़ी होती। लेकिन खुदा क्या कहता है? खुदा का पाक कलाम बड़ा वाज़ेह और साफ है कि हमें मोहब्बत के साथ इन रिश्तों को निभाना है और वालिदैन को औलाद के साथ कम्युनिकेट करना है चीजों को। मेरे अजीजों, कभी कभी बाप होते हुए ये तजर्बात हैं हमारे, मां होते हुए हम सुनने में, चूंकि कम्युनिकेशन नहीं होती ना, जब कम्युनिकेशन नहीं होती तो हम कई दफा गलत चीज को परसीव करके तरबियत की तरफ आ जाते हैं। मैंने बताया कि मोहब्बत के बाद हम इंसानी तौर पर डिसिप्लिन की बात करते हैं। हमारे बच्चे को हम पूछा ही नहीं, पूछना भी गवारा नहीं करते, आपने यार ये काम क्यों किया है, और हम सबसे पहले थप्पड़ लगाते हैं उसे, या उसे कहते हैं होश आ जा तू। लेकिन मैं इन तजर्बात में से बाप होते हुए गुजरा हूं। बाज दफा हमारी ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हमें जहन्नम में डाल देती है जिंदा होते हुए भी। जब हमें यह मालूम होता है कि हमने अपने बच्चे को उस काम के लिए मारा है जो उसने किया ही नहीं, या उसकी इंटेंशन तो कोई और थी, उसका कुछ और मतलब था, मकसद कुछ और था ये बात करने का। ये बात हम पूरी बात भी नहीं सुनते और चढ़ दौड़ते हैं उस पर। ठीक है, बाप होते हुए कर दिया ऐसा, लेकिन उसके बाद जब एहसास होता है कि हमने गलत किया है, फिर हम कभी भी तैयार नहीं होते कि अपने बच्चे के पास आकर कहें सॉरी सन, मैंने गलती से ये किया है, मुझे एहसास है, सो मुझे माफ कर दो। इसलिए कि वो मेरे और आपकी ईगो का मसला हो जाता है, इसलिए कि वो मेरी और आपकी इज्जत की बात हो जाती है, वो मेरे और आपके इख्तियार पर चैलेंज की बात हो जाती है। लेकिन हमें पूरे तौर पर समझने की जरूरत है कि अगर वालिदैन अपने उस इख्तियार को जो उन्हें खुदा की तरफ से मिला है उसमें कोई गलती से अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो अपने बच्चों को दिक करने का सबब बन जाते हैं, तो सवाल ये नहीं है कि अगर हम अपने इस जुर्म का, अपने इस गलती का एतराफ करें तो बच्चा क्या सोचेगा। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर हमने अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया और उसे हमने छुपा लिया, या हमने ओवर ब्लफ करके उसे जो है मुतमय्यन हो गए, तो खुदा जिसने हमें इख्तियार दिया है वो क्या सोचेगा। इसलिए कि सिर्फ बच्चे अपनी गलतियों के लिए खुदा के सामने जवाबदेह नहीं है जब उन्हें मालूम है कि ये गलती है, बल्कि वालिदैन भी जब उन्हें मालूम हो जाए कि उन्होंने गलत अपने बच्चों को मारा है, अपने बच्चों की तरबियत करते हुए गलत किया है, वो भी खुदा के सामने जवाबदेह हैं। क्योंकि पाक कलाम ये कहता है कि अपने बच्चों को दिक ना करो। मेरे अजीजों, खुदा हमें मालूम होना चाहिए कि खुदा हमारी अथॉरिटी को हमारी ईगो के जरिए से कायम नहीं करता।
ہمارے اختیار کو ہمارے ایگو کے ذریعے قائم نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمارے اختیار کو اپنے حکم سے قائم کرتا ہے. جہاں لکھا ہے اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، اس کا حکم ہے، اور جہاں اس کا حکم ہے وہاں پر والدین کا اختیار خدا انہیں دیتا ہے. وہ ہماری ایگو پر منحصر نہیں ہے. اس لیے اس شیم اینڈ آنر کلچر سے باہر نکلیں. خدا کیا سوچتا ہے اس کی بات کریں. یہ مت سوچیں کہ انسان کیا سوچتا ہے، لوگ کیا کہیں گے. اپنے بچوں کے ساتھ قریب ترین تعلق کے لیے کمیونیکیشن کیجیے اپنے بچوں کے ساتھ. ہم آئندہ کچھ اور بات کریں گے اگلے ہفتے، لیکن میں والدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو خاص طور پر اس ہفتے میں دعا میں یاد رکھیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں. تربیت کا آغاز گود ہی سے ہو جاتا ہے. یہودی عورت 3 سال تک اپنے بچے کو اپنی گود میں دودھ پلاتی تھی اور گود میں اپنے بچے کو سکھاتی تھی کہ سن، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. تربیت گود سے شروع ہوتی ہے اور غور تک جاتی ہے. اس لیے بڑے ہونے کا انتظار نہ کریں بچوں کا. تربیت کا آغاز بچے کو گود ہی سے کرنا شروع کریں، چھوٹا چھوٹا. تب خدا کے کلام کو آپ پورا کریں گے. اپنے بچوں کی اس راہ پہ تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے. وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے مڑنے نہیں پائے گا. خداوند اس پاک کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، اور آپ کو اور مجھے والدین ہوتے ہوئے اور اولاد ہوتے ہوئے اس پر چلنے کا، عمل کرنے کا فضل عطا کرے.